أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. درود شریف. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ترجمہ: یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم، جس نے تمہارے لیے بنایا، الارض، زمین کو، فراشن، بستر، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل من السماء، اور آسمان سے اتارا، ماء، پانی، فاخرج به، پھر اس پانی سے نکالا، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا للہ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ بناؤ، اندادن، شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو ایک صورت لے آؤ، من مثلہ، اس طرح کی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے شریکوں کو، ساتھیوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور تقوی والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ لوگ جن کو ایمان والا کہا جاتا ہے کہ وہ ظاہراً اور باطناً ہر طرح سے ایمان لاتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ جو بالکل کافر ہیں، دل سے بھی کافر اور زبان سے بھی وہ کفر کا اظہار کرتے ہیں۔ اور تیسرا وہ فرقہ جو دل سے تو کافر ہیں لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اصل دعوت کی طرف اشارہ کیا کہ سب سے پہلے جس چیز کی دعوت ایمان والوں کو دی جائے گی وہ توحید ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ کی ہی عبادت کرنا، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم صرف اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا،
تمہیں بھی تم سے پہلے والوں کو بھی، اور عبادت کرو گے تبھی آپ کو تقویٰ بھی ملے گا۔ اور اس رب تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رہو، جس نے زمین کو بستر، آسمان کو چھت اور تمہارے لیے پانی برسا کر پھل اگائے تاکہ تم اس سے رزق حاصل کر سکو۔ اور ساتھ یہ حکم دیا کہ توحید اگر نہیں مانو گے تو شرک کرو گے، اور شرک سے اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا، لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں شک ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنایا ہے، تو پھر آپ بھی تو عرب ہو، آپ کی زبان بھی عربی ہے، تو جو قرآن پاک میں صورتیں ہیں اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا لو، ہم مان لیں گے کہ یہ انسان کی بنائے ہوئے ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ماننا ہوگا کہ یہ انسانی بس کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ان کو چیلنج کر دیا کہ صرف آپ اکیلے نہیں، اپنے ساتھ جتنے سب کو ملا سکتے ہو ملا لو، جتنے دوستوں کو، معاونوں کو، مددگاروں کو بلا سکتے ہو بلا لو، اور سب مل کر بھی یہ کوشش کرنے لگو، یقیناً تم اپنی کوشش میں ناکام ہی رہو گے۔ لن تفعلوا، ہرگز نہیں تم کر سکتے۔ اب اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی حل ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لو، اور اگر اللہ کی ذات کو نہ مانا تو پھر یاد رکھو پھر جہنم کا ایندھن بلو گے، پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور جہنم بھی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ تو وہ جگہ ہے جو کافروں کی سزا کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اور اس میں آگ جل رہی ہے، اور اس آگ کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جو پتھروں سے جلائی جانے والی آگ ہوتی ہے یہ سب سے سخت ترین اور گرم ترین آگ ہوتی ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اور اس سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ ایمان لے آؤ اور ایمان کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جاؤ۔ اللہ اپنے کلام کی سمجھ نصیب فرمائے۔